یا معشر الروم، اے روم کے لوگو، حل لکم فی الفلاح والرشد، کیا تم چاہتے ہو کہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور کیا تم چاہتے ہو کہ تم ہدایت پاؤ؟ اور تیسری بات وَأَن يَثْبُتَ مُلْكُكُمْ، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا ملک برقرار رہے، یہ پارا پارا نہ ہو؟ تو پھر کیا کرو؟ فَتُبَايِعُوا هَذَا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس نبی کی پیروی کر لو۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، لیکن ان کے اعصاب پر اتنا مسلط ہو چکے تھے اور ہرقل کے دل و دماغ پر کہ اس نے گفتگو میں بھی پھر حاذا کا لفظ استعمال کیا، فحاسوا حیثۃ حمر الوحش الی الابواب، وہ سارے جو تھے حاسو، وہ دوڑنے لگے۔ کس طرح دوڑنے لگے؟ جس طرح کہ وحشی گدھا دوڑتا ہے، وحشی گدھے کی طرح انہوں نے دوڑنا شروع کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اپنا رد عمل اس مقدس دعوت کے خلاف ظاہر کیا کہ ہمیں یہ منظور نہیں کہ ہم اپنا دین چھوڑیں اور ان کا دین قبول کریں۔ اس پر جو ہے وہ گدھوں کی طرح اچھلنے لگے اور دوڑنے لگے کہ ہم پھر جا رہے ہیں، ہم آپ کو بھی نہیں مانتے، ہم بائیکاٹ کرتے ہیں۔ یہ جس طرح اپوزیشن واک آؤٹ کر جاتی ہے، تو اس طرح کر کے یعنی واک آؤٹ کرنے کے لیے وہ سارے اٹھ کے بھاگے کہ آپ نے ہمیں اس لیے بلایا تھا کہ آج ہمارا تم دینی تبدیل کرنا چاہتے ہو، اور اتنا تم ڈر گئے ہو کہ تم کہتے ہو کہ ملک کی سلامت نہیں رہے گا۔ تو ان کا یہ بھاگنا گدھوں کی طرح اس رد عمل کے لیے تھا۔ حیثۃ حمر الوحش، حمر حمار کی جمع ہے، وحشی گدھے کی طرح، یعنی اہلی گدھا اتنا نہیں دوڑتا جتنا وحشی دوڑتا ہے۔ یعنی اہلی کو کچھ نہ کچھ پھر بھی آداب مار مار کے مالک نے سکھائے ہوتے ہیں یا ویسے سیکھا ہوتا ہے، اور وحشی جو ہے وہ پورا وحشی ہوتا ہے۔ جب دروازوں کی طرف گئے تو آگے سارے دروازے لاک تھے، یعنی گئے تو اس لیے کہ ہم باہر نکل جائیں، آگے محل کے دروازے لاک تھے۔ تو اس نے پہلے دروازے بند کرائے ہوئے تھے کہ وہاں تک پہنچ جائیں تو پھر ان کو واپس میں کسی طریقے سے بلا لوں، کیونکہ وہ تب بھی ہو سکتا ہے جب دروازے بند ہوں، تو میں ان کو اپنے جو بیان کے بارے میں کہہ سکوں کہ میرا تو یہ مطلب نہیں تھا، بلکہ میرا یہ مطلب تھا۔ جو ہمیشہ ہی ایسے لوگ بیان دے کے پھر مکرنے کے لیے کر دیتے ہیں کہ یہ بیان جو ہے اس کا تم نے مطلب غلط سمجھا ہے، میں تو یہ بتانا چاہتا تھا تجھے اور تم نے یہ سمجھ لیا ہے۔ تو اب وہ چونکہ اس کی قسمت میں ایمان نہیں تھا، تو جو اس نے کہا برحق کہا، لیکن اب اس نے غلط رنگ دینا چاہا۔ تو غلط رنگ دینے کے لیے جب دروازے بند تھے، فلما رأى ہرقل نفرتہم، جب ہرقل نے اس پیغام مقدس کے لحاظ سے ان کی یہ صورتحال دیکھی اور نا امید ہو گیا ان کے ایمان سے کہ یہ لوگ جو ہیں بڑے ضدی ہٹ دھرم ہیں، نصارہ، یہ ایمان نہیں لائیں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس نے بھی پھر معاذ اللہ آخرت پر دنیا کو ترجیح دی۔ اگر آخرت کی بات ہوتی تو یہ کہتا تم دفع ہو، تم نے نہیں لانا نہ لاؤ، میں ایمان قبول کرتا ہوں۔ لیکن یہ جو ان کے پیچھے لگ کے اس نے خود بھی ایمان لانے کا ارادہ ترک کر دیا، یعنی اس کا جو رغبت تھی وہ اس نے دنیا داری پر قربان کر دی، ایمان والی رغبت وہ چھوڑ دی اور ان کو بلایا۔ کہلا ردوہم علیہ، یہ عملہ کے جو لوگ تھے اس کے اپنے محل میں، انہیں خطاب کیا کہ ان کو میرے پاس لے آؤ، یہ جو بھاگنے والے ہیں، کہ انہیں کہو بادشاہ سلامت تمہیں بلا رہے ہیں۔ تو جب سارے واپس لائے وہ حمر وحش، تو آ کے پھر کرسیوں پہ وہ حمار بیٹھ گئے، تو اس نے ان سے پھر خطاب کیا، کہتا ہے انی قلت مقالتی آنفا،
ابھی ابھی میں نے آپ لوگوں سے ایک بات کی ہے، اختبر بہا شدتکم علی دینکم، میرا مقصد اس میں یہ چیک کرنا تھا کہ تم اپنے دین پر پکے کتنے ہو۔ یہ اب تب ہی ہو سکتا تھا جب میں لفظ بولتا، تو میں تمہارا جو تمہارے دین پر پختگی ہے تمہاری وہ چیک کرنا چاہتا تھا۔ میں کوئی یہ نہیں چاہتا تھا کہ تم ان کا کلمہ پڑھو، بلکہ میں تو یہ چاہتا تھا کہ پتہ چلے کہ تم دین چھوڑنے کے لحاظ سے یا نہ چھوڑنے کے لحاظ سے پکے کتنے ہو۔ فقد رہی تو بس وہ پختگی تمہاری میں نظر آ گئی ہے کہ تم جو ہے تم نے منظور نہیں کیا کہ تم اپنے دین کو چھوڑ کے کہیں اور کسی دین کو قبول کرو اور تم اٹھ کے دوڑ پڑے ہو۔ تو یہ یعنی تمہارا وہ رد عمل ہے جس کا مجھے انتظار تھا، اور تم نے میری امیدوں کے مطابق ہی کیا ہے۔ تو یہ آپس میں پھر یعنی ان کو مطمئن کرنے کے لیے اس نے اسی حق بات کو غلط پھر رنگ دیا آگے کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ تم ان کی بیعت کر لو، ان کا کلمہ پڑھو، بلکہ یہ تھا کہ تم یہ بات سن کے تم رد عمل کیا ظاہر کرتے ہو، یہ مقصد تھا۔ اختبر بہا، اختبار ہوتا ہے امتحان لینا، اس واسطے جدید عربی میں مختبر لیبارٹری کو کہتے ہیں، چونکہ لیبارٹری کے اندر ہر سیمپل کا امتحان ہوتا ہے کہ ٹیسٹ میں اس میں کیا چیز ہے، تو اس وجہ سے یعنی جدید عربی کے اندر کسی طرح کی بھی کوئی لیبارٹری ہو اس کو مختبر کہتے ہیں۔ تو یہ تھا اختبر بہا کہ میں اس قول کے ذریعے تمہارا امتحان کر رہا تھا، شدتکم، تمہاری شدت کا تمہارے دین کے اوپر۔ یہ ہے جس کو آج یہ طبقہ جب کہتا تو اس کے بعد کہتا یہ تمہارا سیاسی بیان تھا۔ آج یعنی یوں بات سے پھرنے کے لیے وہ یہ رستہ بنایا ہوا کہ یہ ہمارا سیاسی بیان تھا۔ تو یہ وہ لوگ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا سیاسی بیان تھا کہ جن کی سیاست فراڈ کے معنی میں ہو، کہ فریب کے معنی میں ہو، دنیا داری کے معنی میں ہو۔ وہاں تو گنجائش ہے کہ یہ کہہ دیں کہ یہ ہم نے کوئی دین کی بات کی تھی، یہ تو ہم نے سیاست کی بات کی تھی۔ تو جن کی سیاسی دین ہو وہ پھر کہاں جائیں؟ یعنی جو بے دین لوگ ہیں وہ تو اس طرح کی چبڑ مارے تو پھر وہ کہیں گے ہمارا سیاسی بیان تھا۔ وہ چونکہ انہوں نے ہر ایک چیز کی علیحدہ قسم بنائی ہوئی ہے، پارلیمنٹ کو کہتے ہیں یہ ہمارا سیاسی قبلہ ہے، اور باقی جو ہے وہ مذہب ہمارا اسلام ہے، لیکن سیاست ہماری یہ ہے، یہ اس طرح کر کے وہ بناتے ہیں۔ تو انہوں نے سیاست کو دین کے مقابلے ایک چیز رکھا ہوا کہ ایک دین کا قبلہ ہے، دین کا کعبہ، ایک سیاست کا کعبہ۔ ایک کہتے ہیں یہ تو فلاں جو ہے وہ دین کا مرشد ہے لیکن یہ ہمارا سیاسی پیر ہے، یعنی وہ جو بھٹو کو کہیں یا الطاف کو کہیں یا اس طرح کسی بھی سرگنے کو کہیں کہ یہ ہمارا سیاسی مرشد ہے۔ تو دین کے اندر جو ہے جب سیاست مکس بلکہ عین بنائی گئی، اور کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، تو اب یہاں دو قسمیں چل ہی نہیں سکتی۔ جو چلاتے ہیں بحیثیت مسلمان وہ بھی یہ کہہ کے دجل کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں کہ اگر مسلمان ہیں تو پھر جو ہے وہ اسلام میں ایک ہی چیز ہے، وہی مذہب ہے، وہی سیاست ہے۔ اور یہ فرق کرنا تو پھر یہ تو بنی اسرائیل کے نبی یہ کام تو نہیں کرتے رہے کہ جس سیاست کی بنیاد پر مسلمانوں کے لیے سیاست جائز ہے بلکہ ایک وجہ سے فرض ہے، تو وہ تو ہے نبوی سیاست، وہ ہے سیاست علی منہاج النبوہ، نبوت کے طریقے پر سیاست، اور اس میں ایک ہی بات ہوتی ہے، اس میں کعبہ بھی ایک ہے، اس میں جو ہے اس کے اندر نظام بھی ایک ہے، اس کے اندر پیغام بھی ایک ہے، تو وہاں یہ دو باتیں نہیں چل سکتی۔ تو یہ پرانا طرز عمل ہے کہ اس طرح بات کو غلط رنگ دینا، یعنی یہ اس وقت کہہ رہا ہوگا وہ تو میرا سیاسی بیان تھا جو میں نے کہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری شدت تمہارے دین پر کتنی ہے۔